السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و سامعات، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ ہم سب کے آقا و مولا اللہ کے محبوب دانۂ غیوب گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے داتا و مولا یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس معطر منور اس مہکی پیاری پیاری بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ معزز سامعین و سامعات، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے آج بھی ہم لوگوں کو یہ سعادت بخشی کہ ہم اس کے محبوب بندے سیدنا الشیخ سید عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل کا انعقاد کریں، سجائیں۔ ان نیکیوں کا اللہ سے جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ جہاں اس نے بے شمار احسانات، تو احسان اس کا احسان در احسان، اور بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا رہے، کہ بندہ جب شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں ایسے بندے کو ڈھانپ لیا کرتی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، آج کی 8ویں محفل ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آج 8ویں شب، 8ویں تاریخ چاند کی لگ چکی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے پچھلی محفل میں یہ سرکار غوث پاک کی کرامت سنی کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب اپنے استاد گرامی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو باادب بیٹھ گئے، دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے جیسے نماز میں بیٹھا جاتا ہے۔ جب آپ کے استاد نے کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد 18 پارے پڑھ کر کے اپنے استاد کو سنا دیتے ہیں۔ تو وہی غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ آپ سے جب کسی نے معلوم کیا
کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ یہ راز آپ پر کب افشاں ہوا؟ اللہ نے کب آپ کو منصب ولایت سے آگاہی فرمائی؟ کسی نے پوچھا متا علمت انک ولی اللہ تعالی، یعنی اے عبد القادر، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم کب دیا کہ تم کو معلوم ہو گیا کہ تم اللہ کے ولی ہو؟ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انا ابن 10 سنین، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت 10 سال کا تھا۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، ہمارے یہاں 10 سال کے بچے کو شعور تک نہیں ہوتا ہے، نہ اس کو کھانے پینے کا، نہ اس کو رہنے سے نہ کا شعور ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جن بندوں کو چن لیا کرتا ہے تو ان کا مقام یہی ہوا کرتا ہے کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں تو 18 پارے اپنی والدہ سے سن کر کے یاد کر لیجیے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا جب مجھے یہ علم ہو گیا، اور فرماتے ہیں فی بلدنا اخرج من دارنا، کہ میں اپنے شہر، جس شہر میں میں رہا کرتا تھا، میں اپنے گھر سے جب نکلا کرتا تھا، فرماتے ہیں وَأَذْهَبُ إِلَى الْمَكْتَبِ، اور میں اپنے مکتب یعنی اپنے مدرسے کی جانب جب بڑھا کرتا تھا، جب میں جایا کرتا تھا، تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ فَأَرَى الْمَلَائِكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ تَمْشِي حَوْلِي، غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ فرشتوں کی جماعت میرے ارد گرد میرے ساتھ مکتب جایا کرتی تھی۔ یہ غوث پاک کا مقام ہے۔ فرماتے ہیں فَأَرَى الْمَلَائِكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ تَمْشِي حَوْلِي، اور فرماتے ہیں کہ جب یہ ملائکہ کی جماعت کے ساتھ فَإِذَا وَصَلْتُ إِلَى الْمَكْتَبِ، کہ جب میں مدرسہ اور مکتب پہنچ جایا کرتا تھا تو غوث پاک فرماتے ہیں سمیت الملائکۃ، تو میں نے فرشتوں کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ یقولون افصحوا لولی اللہ حتی یجلس، کہ فرشتے فرما رہے ہوتے تھے کہ اے بچوں جگہ دے دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، جگہ دے دو، اللہ کا ولی بیٹھ جائے۔ یہ غوث پاک کا مقام ہے کہ آپ 10 سال کی عمر میں جب مکتب میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو فرشتے آپ کے ساتھ ارد گرد آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جب آپ مدرسے پہنچتے ہیں تو مدرسے پہنچ کر کے وہ سارے فرشتے وہاں پڑھنے والے بچوں سے، مکتب میں بیٹھے بچوں سے کہتے ہیں اے بچوں جگہ دے دو، اللہ کا ولی آ گیا ہے، اے بچوں جگہ دے دو۔ فرماتے ہیں یقولون افصحوا لولی اللہ حتی یجلس، کہ وہ فرشتے کہتے تھے کہ اے بچوں ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ گیا، حتی یجلس، یہاں تک کہ یہ اللہ کا ولی بیٹھ جائے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں کہ جب آپ 10 سال کی عمر میں مدرسے پڑھنے کے لیے جائیں تو فرشتوں کی جماعت آپ کے ساتھ چلا کرے۔ اور میرے عزیزوں، علم دین حاصل کرنے کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ عام حدیث پاک ہے، یعنی یہ ساری امت کے لیے مزدہ جافظہ ہے، یہ ساری امت کے لیے خوشخبری آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ جب کوئی بچہ، جب کوئی طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے، اللہ کے ملائکہ اپنے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیا اور اسے ہر قدم پر نیکی عطا کی جاتی ہے، اور وہ بچہ جب تک مدرسے سے گھر واپس نہیں آتا وہ اللہ رب العزت کی راہ میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر اس حال میں اس بچے کا وصال ہو جائے، بچہ انتقال کر جائے تو سمجھو وہ شہیدوں کی جماعت میں شمار کیا جائے۔ یہ مقام ہے۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ چن لیا کرتا ہے،
تو اللہ رب العزت پھر غوث پاک جیسے اپنے محبوب بندوں کو یہ مقام عطا فرمایا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے ان سے پوچھا من تکون، آپ کون ہیں؟ کن سے؟ فرشتوں سے پوچھا۔ غوث پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو ان میں سے جواب دیا انا ملک من الملائکۃ علیہم السلام ارسلنی اللہ تعالی اکون معک ما رمت فی المکتب۔ تو فرشتوں نے فرمایا کہ فرشتوں میں سے کسی ایک فرشتے نے جواب دیا اے عبد القادر، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں مدرسے میں آپ کے ساتھ رہا کروں۔ کیا مقام ہے غوث پاک کا! شہنشاہ بغداد قدس سرہ العزیز نے فرمایا بس تم اس کی تعریف کرو، وہ تمہاری سے ایک شخص گزرا، تم اس کا ذکر کرو، وہ میں بالکل نہ جانتا۔ اللہ تو قرآن نہیں کہتا بھی شخص آپ کے قریب سے گزرا میرا ذکر، اور غوث پاک فرماتے کہ اس گزر میں تمہارا ذکر شخص کو میں قطعی نہ جانتا تھا۔ اس نے جب فرشتوں کو یہ کہتے سنا کہ کشادہ ہو جاؤ تاکہ اللہ کا ولی بیٹھ جائے، تو اس نے فرشتوں میں سے ایک کو پوچھا ما ھذا الصبی، یعنی اس جانے والے انجان شخص نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ آپ جو کہہ رہے ہو اس بچے کے لیے کہ جگہ دے دو یہ بچہ بیٹھ جائے، تو اے فرشتوں مجھے یہ تو بتا دو یہ بچہ ہے کون، یہ لڑکا ہے کس کا؟ تو فرشتوں نے جواب دیا ھذا من بیت الاشراف، یہ سادات کے گھرانے کا ایک لڑکا ہے۔ تو اس نے کہا سیکون لہذا شأن عظیم، اس جانے والے اجنبی نے کہا کہ آپ لوگ ان قریب دیکھو گے کہ اللہ رب العزت اس بچے کو بڑی عظمتیں بڑی شانیں عطا فرمائے۔ تو دیکھا آج دنیا نے دیکھا کہ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسی عظیم شان عطا فرمائی کہ آپ جب منبر پر جلوہ گر ہوئے تو آپ نے فرمایا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم سارے اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ اسی لیے اس اجنبی شخص نے کہا کہ اے لوگوں سن لو، اے فرشتوں سنو، سیکون لہذا شأن عظیم، ان قریب یہ بہت بڑی شان والا ہوگا۔ حضور شاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 40 سال کے بعد میں نے ان کو پہچانا کہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ کون؟ جو اجنبی وہاں سے کہہ کر کے گزر رہے تھے کہ یہ بچہ کون ہے، اور جب فرشتوں نے کہا کہ یہ بچہ سادات کے گھرانے کا ایک بچہ ہے، تو پھر اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ ان قریب آپ دیکھو گے کہ اللہ اس کو بڑی شان عطا فرمائے گا۔ تو غوث پاک انہی بزرگ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے پھر بہت سالوں کے بعد ان کو پہچانا کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے جو میرے قریب سے گزر کر کے جا رہے تھے، جنہوں نے یہ خوشخبری سنائی۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، غوث پاک رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں بچپن میں کبھی بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں کسی کہنے والے کی آواز کو سنتا تھا کہ جو مجھے کہتا تھا الیہ یا مبارک، یعنی اے خوش بخت بچے، اے خوش بخت، اے نصیبوں والے، اے خوش نصیب، تم میرے پاس آ جاؤ، میں فوراً والدہ محترمہ کی گود میں چلا جایا کرتا۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں سے بچپن میں بھی ان کا کھیلنا گوارا نہیں کرتا۔ بچہ ہے، کھیلتا ہے، کھیل کود کی عمر ہے، لیکن جو اللہ کے محبوب بندے ہوا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان سے ذرا سا بھی ایسا فعل، ایسا کام پسند نہیں کرتا کہ جو اللہ رب العزت کو ناگوار گزر جائے۔ حتیٰ کہ اولیاء کرام میں سے کسی اللہ کے ولی نے ایک خوبصورت سیب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا واہ کیا پیارا سیب ہے۔ اتنا ہی اللہ کے ولی نے کہا تھا کہ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کہ تم نے ہمارا نام اس سیب کو دے دیا۔ وہ فوراً اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یعنی اللہ اپنی تعریف کے علاوہ اپنے نیک بندوں سے دوسروں کی تعریف بھی پسند نہیں کرتا۔
بس تم اس کی تعریف کرو وہ تمہاری تعریف کرے، وہ تم اس کا ذکر کرو وہ تمہارا ذکر کرے۔ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کرتا ہوں، میں تمہارا ذکر کروں گا۔